آج ہم جس گرینڈ ٹرنک روڈ پر چلتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس نے بنوائی تھی؟ یا پھر انڈیا اور پاکستان میں ہم جو کرنسی روپے کے نام سے استعمال کرتے ہیں، یہ کس نے سب سے پہلے شروع کی تھی؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو ایک معمولی سے سپاہی سے ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اپنے 5 سال 6 مہینے کے مختصر سے دور میں اتنا کچھ نظام بنا کر چلا گیا، جس کی وراثت آج تک بر صغیر یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج تواریخ خوانی میں اتہاس سے جڑی ہوئی کہانیوں میں ہم آپ کے ساتھ پیش خدمت ہیں شیر شاہ سوری کی کہانی کے ساتھ۔ شیر شاہ سوری کا خاندان علاقہ روح کا رہنے والا تھا، جو اب پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ ہے۔ شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان ہندوستان بہلول لودھی کے دور میں گھوڑوں کی تجارت کے سلسلے میں آئے تھے اور وہ یہاں نرنول ضلع میں آ کر آباد ہوئے، جو آج ہریانہ میں مہندر گڑھ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ باقی کی زندگی یہیں بسر کی اور یہیں پر ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ ان کے خاندان کا تعلق سور قبیلے کی شیراخیل شاخ سے تھا۔ شیر شاہ کے والد حسن خان سور نے اپنے والد کے پیشے کو الوداع کہہ دیا اور رامیال شکاوت کے یہاں ایک فوجی کی نوکری کر لی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کو حصار کے گورنر جمال خان سرنگھانی کے یہاں ملازمت مل گئی اور جلد ہی اپنی قابلیت کے بنا پر وہ 400 سوار کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ جب سکندر لودھی نے جمال خان کو جونپور کا گورنر بنایا، اس وقت حسن خان سوری کو ان کے بیٹے احمد خان صغرخانی ساسارام لے گئے اور یہاں ان کو 500 سوار کے سربراہ کا عہدہ ملا اور ہلکے ہلکے کر کے ایک بڑی جاگیر ان کو حاصل ہو گئی۔ اس طرح سے شیر شاہ سوری کا خاندان نرنول سے ساسارام پہنچا۔ شیر شاہ اپنے والد کی پہلی بیوی سے پیدا ہوئے تھے اور ان کا بچپن میں نام فرید رکھا گیا تھا۔ تاریخ دان ستیش چندر اپنی کتاب میڈیول انڈیا میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں: We don't know precisely when and where Farid, later Sher Shah, was born. The consensus of opinion among the scholars is that he was born in Narnaul in 1486 or so, during the reign of Behlul Lodi. However, the popular belief that he was born in Sasaram in Rohtas district is wrong. He was one of the 8 sons of Hassan Khan Sur. Reference Medieval India from Sultanate to Mughals. فرید یعنی کہ شیر شاہ کے والد اپنے دوسری بیوی کے بچوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے، جس وجہ سے گھر میں کچھ آپسی اختلافات تھے۔ فرید نے اسی وجہ سے کم عمر میں ساسارام چھوڑ دیا اور جمال خان سرنگخانی کے یہاں جونپور میں جا کر رہنے لگے۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ جمال خان وہی ہیں جو جونپور کے گورنر تھے اور ان کے والد کے مینٹور بھی تھے۔ جمال خان نے باپ اور بیٹوں کے بیچ میں بات چیت کا سلسلہ شروع کرایا اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے فرید کو والد کی جاگیر کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ کچھ سالوں انہوں نے اپنے والد کی جاگیر کو سنبھالا، لیکن سوتیلی والدہ اور بھائیوں سے اختلاف کی وجہ سے فرید کو پھر ساسارام چھوڑنا پڑا اور اس بار انہوں نے کچھ وقت دولت خان لودھی کے یہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ بات 1522 کے قریب کی ہے، جب دولت خان لودھی کی ملازمت چھوڑ کے فرید بہار خان لوہانی کے یہاں ملازم ہو گئے اور بہار خان لوہانی اس وقت بہار کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں ان کی بہادری کی وجہ سے بہار خان لوہانی نے ان کو شیر خان کا خطاب دیا۔ اپنے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے شیر شاہ کو بہار چھوڑنا پڑا اور اس وقت ہندوستان کی حکومت بدل چکی تھی۔ لودھی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور مغل حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو 1527 میں کے قریب کچھ عرصے انہوں نے مغل بادشاہ بابر کے یہاں بھی نوکری کی اور پھر بہار خان لوہانی کی موت کے بعد دوبارہ بہار واپس آ گئے اور اس وقت بہار میں انہوں نے اپنی پوری ریاست قائم کر لی اور ایک طرح سے بہار کے حاکم ہو گئے۔ بہار خان کے بیٹے جلال خان، جو اس وقت کم سن عمر کے تھے، شیر شاہ کے اثر اور رسوخ کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے اور انہوں نے بنگال کے سلطان غیاث الدین محمد شاہ سے ان کے خلاف مدد مانگی۔ سلطان نے فرید کے خلاف فوج بھیجی اور 1534 کو بامقام سورج گڑھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اور اس جنگ میں فرید کی فوجوں نے بنگال کے سلطان کی فوج کو شکست دے ڈالی اور اس کے بعد وہ بہار کے خود مختار حاکم بن گئے۔ 1538 میں انہوں نے بنگال کے سلطان محمد شاہ کو بھی شکست دے دی، لیکن اچانک
مغل بادشاہ ہمایوں کی چڑھائی کی وجہ سے ان کو بنگال سے واپس آنا پڑا۔ تو یہ تھی ہماری ایک مختصر سی شیر شاہ کی کہانی، اور اب اس کے آگے کی بات ہم اگلے سلسلے میں کنٹینیو کریں گے، جو کہ پارٹ 2 ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم لوگ شیر شاہ کی مزید زندگی، کیسے وہ بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد چند سال اور کچھ ماہ میں انہوں نے کیسے کیسے غیر معمولی انتظامات اس ملک کے لیے کیے، اور کس طرح سے ان کی موت ہوئی، اور کیسے میں تواریخ خوانی.com پہ مسٹر خالد بن عمر صاحب کا آرٹیکل کی شکل میں شائع ہوا تھا۔ ہم نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک چھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہاں سے ڈیٹیلڈ آرٹیکل پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل تواریخ خوانی کو سبسکرائب نہیں کرا ہے اور آپ تاریخ کی کہانیوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو تواریخ خوانی کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فورمز میں شیئر کریں۔